بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے اچانک بلند و بالا دعویٰ کر دیا کہ 48 سے 72 گھنٹے میں بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ انہوں نے کہا عدم اعتماد کی تحریک اور اسمبلی اجلاس بنانے پر غور کر رہے ہیں، جس پر پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی کہا کہ اپوزیشن جب چاہے میدان سجا دے، جب ہم بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں عدم اعتماد تحریک لائیں، انہیں لگ پتا جائے گا کہ تحریک کامیاب کرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی ایک دوسرے پر زبانی گولہ باری کے بعد اب مہینوں ہفتوں کی بجائے گھنٹوں پر بات آ گئی ہے۔ کیا کامیابی کا سہرا حکومت کے سر ہی رہتا ہے یا اپوزیشن اس سہرے کو کراتی ہے؟ اس نہایت کنفیوز صورتحال میں کچھ کہنا خاصا مشکل ہے، لیکن پہلی دفعہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا، اور اس کو مسلم لیگ نون کے قائدین نے کہا کہ ایون کہ کاف لیگ نہ بھی ہو تو میٹر ہی نہیں کرتی، ہمارے پاس نمبر گیم پورے ہیں۔ ناظرین، ایسے میں وزیر اعظم عمران خان اور باجوہ کی ملاقات میں اہم ترین مشاورت کی گئی۔ لگتا ہے آنے والے 15 دنوں میں کوئی بڑا سرپرائز مل سکتا ہے۔ یہ سرپرائز اپوزیشن حکومت کو دے گی یا حکومت اپوزیشن کو؟ مقابلہ سخت ہے، دونوں میں پہلوان دست و گریبان ہے، چت کس کے ہاتھ آتی ہے اور جیت کس کے ہاتھ آتی ہے، یہ اب زیادہ دیر کی بات نہیں رہی۔ اچانک تحریک انصاف سے اہم ترین استعفیٰ بلوچستان سے آ گیا۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں 25 سے زائد پی ٹی آئی کے اراکین کی حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس میں فواد چودھری بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کا کہنا ہے 15 سے زیادہ اپوزیشن کے اراکین ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن لگتا ہے اب مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور امپائر کی انگلی پر ایک آدمی کو شکست ہوگی، وہ اپوزیشن ہے یا حکومت۔ عمران خان پرعزم بھی ہیں، پر اعتماد بھی ہے۔ ناظرین، آج وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکورٹی امور پر سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں سول و عسکری حکام نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں قومی سلامتی امور سے متعلق اہم امور پر بات چیت کی گئی اور ملکی سیکورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے رشیا کے دورے کو بھی خصوصی ڈسکس کیا گیا، اور اس سلسلے میں یورپی اور امریکہ کی طرف سے پریشر آنے والے پر بھی مکمل مشاورت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے خطے کی صورتحال کے پیش نظر حکمت عملی پر مشاورت کی گئی اور مستقبل کے اہم ترین فیصلے کیے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل اور خارجہ پالیسی پر حکومت اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے، اور ملکی مفاد پر کسی بھی قسم کا سودا نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ چاہے جتنے مرضی ممالک میں جنگ ہو، لیکن پاکستان ملکی مفاد اور پاکستان کی مفاد کے لیے فیصلہ کرے گا۔ اس پر سول حکومت اور عسکری قیادت نے باہمی طور پر کہا ہے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس موقع پر خارجہ پالیسی پر امر پیرا رہنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور روس اور یوکرین کی کشیدگی کو بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور کہا گیا پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بن رہا، لیکن کسی بھی بیرونی بڑی سے بڑی سپر پاور کے پریشر میں نہیں آئے گا، اور پاکستان کی مفاد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا پاکستان کسی بھی صورت میں کشیدگی کا حامی نہیں، لیکن اپنی پالیسیاں بنانے میں خود آزاد ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کوئی بڑا سرپرائز آنے والا ہے، اور یہ سرپرائز اپوزیشن کے لیے ان کی سیاست کو تباہ کرے گا یا حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ اس کے لیے دونوں گروپ حکومت اور اپوزیشن بلند و بالے دعوے کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اب جتنی بھی کوشش کرے عوام رکنے والے نہیں۔ ہم پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ اس وقت وہ پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، اور دمادم مست قلندر شروع ہو گیا ہے۔ دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر میں کبھی کبھار آدمی کو حال چڑھ جاتا ہے، اور حال میں وہ بے حال بھی ہو جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو آج ماضی کے ریکارڈ توڑ دیا، اپنے حلقے سے الیکشن ہارنے والے مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے
حکومت گرانے کی درجنوں طریقے دے چکے ہیں، لیکن یہ اس دفعہ کوشش بظاہر سنجیدہ لگتی ہے اور اس میں کچھ آرگومنٹ بھی لگتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اپوزیشن اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، اگلے 2 سے 3 دن یعنی کہ 48 سے 72 گھنٹے میں بڑی خوشخبری ہاتھ جا سکتی ہے۔ خوشخبری تو خوشخبری ہوتی ہے، لیکن مولانا کو اس عمر میں خوشخبری آ رہی ہے، لگتا ہے کہ ان کی اینک ایسا دیکھ رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کو بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ یہ دعویٰ صرف اپوزیشن کی جماعتوں کی حد تک محدود ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف سے مسلسل رابطے میں ہوں، طریقے عدم اعتماد اور اجلاس کی ریکوزیشن دونوں پر غور کر رہے ہیں اور ہماری لیگل ٹیم اس سلسلے میں تمام امور کا قانونی جائزہ لے رہی ہے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ اس وقت مسلسل رابطے میں ہیں اور حکومتی اتحادیوں سے بھی ہم رابطے میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا آج کانفیڈنس اچانک اتنا کیوں بڑھا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مولانا سمجھتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو امپائر نیوٹرل ہے، ورنہ کیا یہ پھر اداروں پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ اپوزیشن کی اس لاجک کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں پھر امپائر نیوٹرل ہوگا، اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہو جائے تو پھر الزام لگائیں گے۔ یہ روش ان کو ختم کرنی چاہیے جبکہ ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی سب کے سامنے ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اتحادیوں نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ دوسری جانب متحدہ اپوزیشن کے 9 رکنی کمیٹی نے حکومت کے خلاف طریقے عدم اعتماد لانے کی سفارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نمبر گیم پورے ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن نے جو 9 اراکین کی کمیٹی بنائی تھی انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا نمبر گیم پورے ہو چکے ہیں، لہذا جلد از جلد طریقے عدم اعتماد لائی جائے، اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے اپنی رائے نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کو دی ہے، جس پر وہ سختی سے غور کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یاق صادق، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اپوزیشن کمیٹی میں نون لیگی نمائندگی کی، جبکہ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر نے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی، جبکہ کامران مرتضی، مولانا اسد محمود، اکرم دورانی نے جے یو آئی کی نمائندگی کی گئی ہے۔ کمیٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں جماعتوں نے حکومتی اراکین کے ساتھ پیش رفت کمیٹی کے سامنے رکھی اور کہا کہ کمیٹی نے طریقے عدم اعتماد کے لیے حکمت عملی اور نمبر گیم پوری کر لی ہے، اب اس میں تاخیر کرنا حکومت کو وقت دینے کا ضیاع ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف طریقے انصاف سے اچانک استعفے آنے شروع ہو گئے اور ان کے اراکین کا اپوزیشن کے ساتھ رابطوں کے بارے میں بھی بعض اشارے مل رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی اور یار محمد رند نے اپنے عہدے سے آج استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ کہ بلوچستان کی اہم ترین شخصیت ہے اور وزیر اعظم نے طریقے انصاف کی ساری بھاگ دوڑ ان کے حوالے کی تھی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی یار محمد رند نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یار محمد رند نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قدرتی وسائل و بلوچستان تھے۔ اپنے استعفے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یار محمد رند کا کہنا ہے کہ 2 دن پہلے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوایا تھا، اس کو خفیہ رکھا گیا، لیکن یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، مجھے استعفیٰ واپس لینے پہ زور ڈالا جا رہا ہے اور میں استعفیٰ واپس نہیں لوں گا کیونکہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے۔ میں صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک معاون خصوصی تھا، مجھے اختیار ہی نہیں دیا گیا اور میرے لیے طریقے انصاف کے وزیر اعظم نے میرے ساتھ وعدے نہیں کیے، وہ اپنی ہی لیڈرشپ پر آج برس پڑے۔ انہوں نے کہا میرے پاس جب کوئی اختیار نہیں تھا تو میں لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا تھا، تو میں خالی گاڑی کے لیے معاون خصوصی نہیں بننا چاہتا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا بلوچستان میں کسی بھی اجلاس میں بلانے کی زحمت نہیں کی گئی۔ وفاقی وزراء نے بھی کبھی بلوچستان پر ہونے والے کسی اجلاس میں کبھی رابطہ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں کٹ پتلی معاون خصوصی رہنے سے بہتر استعفیٰ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ واضح رہے کہ 23 مارچ 2019 کو وزیر اعظم عمران خان نے سردار یار محمد رند کو معاون خصوصی تعینات کی منظوری دی تھی اور انہوں نے بلوچستان سے متعلق وزارت آبی وسائل اور وزارت پیٹرولیم کے معاملات دیکھنے کی بھی ذمہ داری دی گئی تھی، اور یہ دونوں اہم ترین ذمہ داریاں ہیں
بلوچستان کی صورتحال میں اب تو یہ طے ہے کہ بلوچستان میں کوئی بھی سیاسی ہلچل کہا جاتا ہے اشارے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ کیا اشارے کناروں میں ہونے والی گفتگو خاموشی میں بھی باتیں کرنے لگی ہے؟ ایسے کچھ آثار نظر آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ خاموشی کی بھی ایک خاص زبان ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ خاموشی کی سرگوشیاں بعض کانوں میں سنائی دے رہی ہیں اور حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ بلوچستان میں اہم پیش رفت تب بھی ہوتی ہے جب اہم فیصلے ہو جائیں۔ دوسری جانب اتحادی بھی کچھ ڈاواں ڈول دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت کے اتحادی مسلم لیگ کاف کے سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے اتحادی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل بھی جو بیان دیا تھا پرویز الہی کی مرضی سے دیا تھا، اور ایم کیو ایم کے اتحادی خالد مقبول نے آج اپنے بیان میں کہا اپوزیشن اور حکومت دونوں میں سے جو پاکستان کے ساتھ ہوگا اسی کا ساتھ دیں گے۔ ساتھ زور ہے، ساتھ دیں گے۔ کس کا ساتھ دیں گے؟ یہ چند جماعتیں کس کا ساتھ دیتی ہیں یہ سب کے علم میں ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے آج اس سلسلے میں اپوزیشن نے اپنے تمام اراکین کو اسلام آباد پہنچنے کا کہا ہے۔ اب 3 آپشنوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ سیدھا وزیر اعظم عمران خان کو ہٹ کیا جائے، ان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے، اسپیکر قومی اسمبلی یا وزیر اعلیٰ پنجاب۔ ناظرین، یہ صورتحال تو اپوزیشن کی تیاری ان کے مطابق پوری ہے، لیکن حکومتی وزراء اس سلسلے میں فواد چودھری، اسد عمر اور دیگر وزراء کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کسی کے مائی کی لال کی جرت ہے تو اسمبلی میں عدم اعتماد لائے۔ ہم عمران خان کپتان کے کھلاڑی ہیں اور آخری گیند تک لڑیں گے، اور اپوزیشن عدم اعتماد تو لے کر آئے گی، شکست اس کا مقدر ہوگی۔ اس سلسلے میں فواد چودھری نے بالآخر آج پیکا آرڈیننس جو صحافت کو قتل کرنے کے لیے، قدغن لگانے کے لیے حکومت زور لگا رہی تھی، اس کو واپس لینے کا بھی اشارہ دیا ہے۔ ناظرین، صحافت کی آزادی کسی ایک حکومت کی دی ہوئی بھیک نہیں ہے، اس کے لیے 50 سالہ صحافیوں کی سینئر جدوجہد ہے۔ شہادتیں، کوڑے، گرفتاریاں، اغوا، زخمی نوکریوں درست کی، تو یہ کوئی بھی اگر ڈکٹیٹر نہیں کام کر سکا۔ ہاں، سوشل میڈیا جو بے لگام ہے اسے لگام ڈالنی چاہیے، خاتون اول ہو یا کوئی عام خاتون ہو یا کسی کی بھی ہو، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ پیکا آرڈیننس صحافت کر قدغن لگانے کے جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی، ناکامی ان کا مقدر ہوئی۔ ہاں، صحافیوں کو ججوں سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ جو کسی ایک جماعت کے ترجمان بناتے ہیں تو انہیں صحافی کہلانے کا حق نہیں، تاہم اختلاف رائے زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ ناظرین، دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بڑھت اور وزیر اعظم عمران خان کا اعتماد، فواد چودھری، اسد عمر اور دیگر وزراء کی ناکامی کے دعوے کہ وہ اپوزیشن کو ناکام واپس لوٹائیں گے، اس میں اب شکست اور کس کی ہوتی ہے اور جیت کا عقاب سیرا کس کے سر سجتا ہے، اب گھنٹوں کی بات ہے۔ اپنے ارد گردوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔